الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. سورہ مومنون جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں. اب اس کے حوالے سے اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ مکی صورت ہے. قرآن مجید کو جتنی اس کی 114 صورتیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں. اب ان کو تقسیم کرنے کے مختلف مقسم بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے مشہور یہ ہے کہ جو بھی ہجرت سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے. اب خواہ وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہو ہجرت سے پہلے یا مکہ سے باہر تو اسے مکی صورت کہا جائے گا، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی خواہ وہ مدینے میں نازل ہوئی یا مدینے سے باہر اسے مدنی سورہ کہا جائے گا. اب سورہ مومنون کے حوالے سے اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس والے کے اعتراض وارد کیا کہ اگر یہ مکی سورہ ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کا حکم مدینے میں نازل ہوا تھا جبکہ اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، تو پھر یہ مکی سورہ کیسے ہو گیا؟ قرآن مجید کی کئی مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہاں پر زکوٰۃ سے مراد انفاق ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، خیرات ہے. جو واجب زکوٰۃ ہے وہاں پر وہ مراد نہیں ہے. لہذا اگر کسی مکی سورہ میں زکوٰۃ کا تذکرہ آ گیا ہے تو زکوٰۃ صرف انفاق کے معنی میں، وہاں خیرات کے معنی میں استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ جہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ آئے گا اس آیت میں پھر وہاں تفصیلی زکوٰۃ کے احکام بیان کروں گا. پہلی جو آیت ہے اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون کہ یقیناً جو ایمان رکھتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. ایمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہم صلی علی محمد، ان کو دل سے ماننا. اور اس میں یہ ہے کہ جو عقیدہ ہے وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، چونکہ عقیدے کو ہم دل سے مان رہے ہوتے ہیں. اور جو مشہور عقیدہ ہے جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں، یعنی ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، یہ تب قبول ہوگا جب اس کے اندر ایمان ہوگا. مثال کے طور پہ ایک شخص کافر ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ یا نماز پڑھے کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں. اس لیے کہ عمل صالح کے لیے ایمان پہلی شرط ہے. اس لیے آگے اللہ نے عمل کی بات کی ہے، یعنی دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، لیکن اللہ نے سب سے پہلے جو بات کی وہ ایمان کی بات کی ہے کہ تمہیں وہ بعد والی شرائط جو عمل سے متعلقہ ہیں وہ تب فائدہ دیں گی کہ جب آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا، آپ کا ایمان مستحکم ہوگا. اور وہ ایمان کیا ہے؟ اگر اجمالی طور پہ دیکھا جائے تو بہت سے جتنے بھی رسول کی تعلیمات ہیں ان کو دل سے ماننا، لیکن مشہور جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے کہ انسان توحید پر ایمان رکھے، یعنی خدا کی ذات، خدا کی صفات، خدا کی افعال، عبادت، دیگر امور میں اس کی وحدانیت کو مانا جائے. اور پھر اللہ کی جتنی صفات کمال ہے ان پہ ایمان رکھیں. خاص طور پہ اصول دین میں ہم عدل کو بھی داخل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات طور پہ ہیں، صرف عدل کو اصول دین میں کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی کتنے مسلمانوں کے عقائدی فرقے اللہ کو عادل نہیں مانتے. وہ کہتے ضروری نہیں ہے کہ اللہ عادل ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کرے وہ عدل ہو جاتا ہے. مثلا اگر نعوذ باللہ ان کے مطابق اللہ ظالم کو بھی اگر جنت میں بھیج دے، وہ کہتے ہیں اس کا عین یہ کام کرنا عدل ہے. لیکن ہم کہتے نہیں، اللہ نے چونکہ دوسروں کو عدل کا حکم دیا ہے اور عدل کے مخالف ظلم ہوتا ہے. اگر نعوذ باللہ اللہ عادل نہیں ہوگا تو پھر ظالم ہوگا. جب اللہ دوسروں کو کہتا ہے ظلم نہ کرو تو وہ خود ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھنا، دل سے مستحکم یقین ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں امامت ایمان سے متعلقہ ہے، اصول دین سے متعلقہ ہے. یعنی حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک صلوات پڑھی محمد صلی اللہ محمد
یہ سب سید الانبیاء کے جانشین ہیں، خلفاء ہیں اور منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں اس عہدے پر متعین فرمایا گیا ہے، اور یہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہے۔ اور اسی طرح جو ایمان کے لیے ہے وہ قیامت ہے، یعنی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب کے ہاں یہ موجود ہے تمام انبیاء کی تعلیمات میں، کہ یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے روح مردوں کے بدن میں داخل کی جائے گی، اور اس کے بعد انہیں زندہ کیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کہ اجمالی طور پر یہ ایمان ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر آپ کے اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے دن یہ تفسیر میں عرض کیا تھا کہ سورہ مومنون کی اس ماہ رمضان میں ہم تفسیر بیان کریں گے، اور اس کی خصوصیت جو انہوں نے ابھی سوال میں پوچھی کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام 13 رجب کو آپ کا میلاد مسعود ہوا، اور سید الانبیاء جب آپ کو 3 دن کے بعد لینے کے لیے گئے تو انہوں نے سید الانبیاء کے ہاتھوں پر قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جس قرآن کی تلاوت کی تھی وہ سورہ مومنون کی یہی ابتدائی آیات تھی کہ جن میں مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایسا ہی صلوات پڑھیے محمد جی۔ ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ یعنی عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ قرآن مجید کو ان کے سوال میں جو ہے کہ قرآن مجید کو تیسرے خلیفہ کے زمانے میں محفوظ کیا گیا، آیا صورتوں کی ترتیب وہی ہے جس ترتیب سے نازل ہوئی؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اہل تشیع کا نظریہ ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو مرتب مدون محفوظ کر دیا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ہوا، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک قراءت پر لوگوں کو جمع کیا، چونکہ مختلف قراءتیں تھیں، پڑھنے کے مختلف طریقے تھے، لہجے تھے، چونکہ اسلام پھیل گیا تھا تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ مختلف لہجوں کی وجہ سے کہیں خلط ملط نہ ہو جائیں جملے، تو اس لیے انہوں نے ایک قراءت پر جمع کیا تھا، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سے جمع کر دیا تھا، چونکہ وہ پہلے میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے کئی دلائل موجود ہیں، لیکن یہ کہ اب قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ نزولی ہے نہیں، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس ترتیب سے قرآن مجید نہیں ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول خدا خود حکم دیتے تھے کہ اسے فلاں سورت کی فلاں آیت کے ذیل میں رکھ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ 30ویں پارے میں ہے، اور جو آخری آیات نازل ہوئی وہ شروع کی جو صورتیں ہیں سورہ مائدہ اس کا حصہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کی ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ توقیفی ہے، اور اس کو جمع سید الانبیاء اپنی زندگی میں ہی مدون کر گئے تھے۔ آپ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ایک قرات پر لوگوں کا اجماع ہوا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔